بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. النبی الامین. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کے اس مبارک مہینے میں آپ کی سیرت طیبہ کی مناسبت سے ایک آیت مقدسہ آپ کی خدمت میں تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معیار کے طور پر مقرر فرمایا ہے. یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بلند عظمت اور شان کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: لقد کان لکم، ضرور بے شک، تاکید ہے، ضرور بے شک، لقد کان لکم فی رسول اللہ، ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے. یعنی ان کی پیروی تمہارے لیے بہتر ہے. تم کسی نہ کسی کے پیچھے تو چلو گے، اپنے نفس کی مانو گے، خارجی ماحول سے متاثر ہو کے اس کے پیچھے جو لوگ کر رہے ہیں وہ کرو. نفس ہے، شیطان ہے، ماحول ہے، اس کے پیچھے چلو. لیکن ایک ذات ایسی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے اور بطریق رول ماڈل اسے مقرر فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمت و اکرام سے حصہ حاصل کرنا چاہتے ہو، تو ایک ذات ہے، اسے میں نے معیار کے طور پر مقرر فرمایا. اگر تم ان کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو ہر نعمت تمہارے ساتھ ہے، تمہیں ہر نعمت حاصل ہو جائے گی. تو وہ چوائسز جو ہمارے سامنے آتی ہیں، نفس ہے، شیطان ہے، دنیا کا ماحول ہے، اس میں عظیم ترین چوائس جو ہے وہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، آپ کی پاکیزہ اور مبارک سیرت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ضرور بے شک، کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے اس ذات اقدس کے پیچھے چلا جائے. تو غور کیجئے کہ کتنا پاکیزہ کردار ہوگا، کتنی پاکیزہ سوچ اور فکر ہوگی اس ذات مقدس کی. کروڑوں درود و سلام ہو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظمتیں اور یہ شان عطا فرمائی کہ ان کو سید الخلق بنایا. پوری مخلوق میں سید، سب کا سردار، سید الخلق بنایا، اور سب کو کہا کہ ان کی پیروی کرو، ان سے بہتر کوئی نہیں ہے. اور ہمارے لیے جائے پناہ ہم دین ہی میں تلاش کرتے ہیں. پہلے اپنی عقل استعمال کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آخر میں کیا کرتے ہیں؟ بھئی مولانا شریعت کیا کہتی ہے، دین کی روشنی میں ہمیں بتائیں. وہ تو کئی بار آپ کو کہا کہ جب مشکل آتی ہے، ویسے دین یاد نہیں آتا، لیکن مشکل آتی ہے تو جائیداد کے جھگڑے بھی حل کرانے کے لیے آ جاتے ہیں. اب دین یاد آ گیا کیونکہ پیسہ ہاتھ سے نکل رہا ہے، دوسرے نے قبضہ کر لیا، اب کون دلائے گا؟ تو وہ ایک ہی جس کا قول فیصل ہے، جس کے سامنے کیوں نہیں کیا جا سکتا، وہ اللہ اور اس کا رسول ہے کہ یہ وہاں یہ بھی نہ نہیں کرے گا اور میری بھی نہ نہیں ہوگی. تو ہمیں شریعت کی روشنی میں، ویسے شریعت یاد نہیں آتی، ہر ایک اپنے حقوق کے حصول کے لیے پھر شریعت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور شریعت ہر ایک کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے. تو اصل میں گھروں کا چین، دلوں کا اطمینان، سکون، ایک بہترین طرز عمل
جو پورا ایک نظام آپ کو زندگی گزارنے کا دیتا ہو وہ اسلام ہے، وہ دین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو دین کو صحیح طرح پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں، آپ ان کے گھروں کو دیکھ لیں، وہ 4-5 بھائی بھی ہوں گے تو ان کی سوچ اور فکر جو ہے وہ بالکل واضح ہوگی، کلیئر ہوگی، ظلم نہیں کرے گا، نہ اطراف میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اس کا طرز عمل کوئی غیر شرعی ہوگا، نہ اپنے گھر والوں کے سامنے، کیونکہ اس کو پتہ ہے وہ دین جانتا ہے، وہ شریعت جانتا ہے۔ تو دین کو جاننا اور پھر دین پر جاننے کی برکت یہ ہے کہ انسان کو عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو جائے پناہ جو ہے وہ دین ہی میں ہے، اس ہی کی تعلیم میں ہے، اور دین جو ہے وہ مکمل ہوتا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سیرت سے ہے۔ لہٰذا ہمیں دین کو اپنے گھروں میں داخل کرنا چاہیے، دین کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھولنے چاہیے، اور بالکل کھول دینے چاہیے۔ یہ نہیں کہ یہ مجھے اچھا لگتا ہے تو یہ میں لے لوں گا اور یہ چھوڑ دوں گا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ پورے نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ پھر کچھ نہ کچھ کسی اور کی مانو گے۔ وہ کون ہے؟ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کی پیروی مت کرو، اس کے نقش قدم پر مت چلو۔ تو دین میں پورا داخل ہوگا تو پھر کسی اور کی اتباع سے بچ جائے گا، ورنہ نفس کی مانے گا، شیطان کی مانے گا، اطراف کے ماحول سے متاثر ہوگا، ان کی غلط سلط رسمیں کہ باپ دادا کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں ہم تو یہی کریں گے، چاہے وہ صحیح ہو، شریعت کے موافق ہو نہ ہو، وہ کرتا ہی چلا جائے گا۔ تو اس کے علاوہ جو ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، ادخلوا فی السلم کافہ سے نکلو گے تو تتبعوا خطوات الشیطان میں انسان چلا جائے گا۔ کسی کی تو کرنی ہے، ماننی ہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ خود اللہ کی بارگاہ میں اس نے کہا ہے کہ میں ان سب کو اغوا کر لوں گا، صراط مستقیم سے ہٹا دوں گا۔ یہ کھلی دشمنی ہے اس کی۔ اور آپ کا کوئی دوست آپ کو کہے کہ اب کسی سے کوئی ڈاکو تو سے موبائل چھیننے آئے نا تو ایک لگانا، اس کو دینا نہیں، تو آپ کیا کہو گے؟ بھائی تو دوست ہے یا دشمن ہے؟ تیرے جیسے دوست ہوں تو پھر دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو آدمی کیا کہے گا؟ کھلا ہوا دشمن ہے، غلط سلط مشورے دے رہا ہے، مروائے گا۔ اس نے تھوڑی صبر کرنا ہے، اس نے تو گولی چلا دینی۔ تو الٹے سیدھے مشورے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ مروا دے گا تم کو۔ اس کی تعلیمات دیکھ لو، شریعت سے ہٹ کر یہ ہیں، یہ جس چیز میں تمہیں مبتلا کرے گا اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، تو کھلی دشمنی ہے کہ نہیں ہے؟ مروائے گا یہ تو۔ یہ نفس بھی اسی طرح سے ہے کہ نفس کے گھوڑے پر سوار ہو گئے تو اگر آپ اس پہ سوار ہو، آپ کا کنٹرول ہے تو ٹھیک، لیکن اگر وہ آپ پر سوار ہے تو کسی اندھی کھائی میں جا کے گرا دے گا۔ کھڑا ہو جا تو کھڑا ہو جاتا ہے، بیٹھ جا تو بیٹھ جاتا ہے، یہ کھا لے تو یہ کھا لیا، وہ پی لے تو وہ پی لی، اس سے ملاقات کر لے تو اس سے ملاقات کر لی۔ حکم کا بندہ ہے جی، جو نفس میں اندر سے تقاضے آتے ہیں شروع ہو جاتا۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یہ کون کرے گا؟ جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہوگا۔ بہترین زندگی بھائی کیوں گزارنی ہے؟ پابندیاں کیوں برداشت کرنی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ پابندیاں برداشت کرے گا تو پاکیزگی حاصل ہوگی۔ جیسے یہاں پر اگر کوئی گٹر کا پانی ہو، پابندی برداشت نہ کرے، گزر جائے گندے پانی میں سے، تو کپڑے تو صاف نہیں رہیں گے، گزر جا بھائی۔ لیکن پابندی برداشت کرے گا، اس پتھر پہ پاؤں رکھے گا، اس پتھر پہ تھوڑی سی جگہ ہوگی، بچ بچ کے تو نتیجہ پاکیزگی کی صورت میں حاصل ہوگا کہ اس گندے راستے سے صحیح طرح گزر گیا اور کپڑے خراب نہیں ہوئے، نہ جسم آلودہ ہوا۔ تو آپ خود سوچئے کہ شریعت مطہرہ پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی پاکیزگی اور ذہنی سکون حاصل ہوگا، اور یہ ذہنی سکون پیسے سے نہیں ملتا۔ کروڑوں کی جائیدادیں ہوں، میں ایسے بہت سارے افراد کو جانتا ہوں کہ ارب روپیہ پڑا ہوا ہے، جائیدادیں ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، زبردست قسم کے کاروبار ہیں، لیکن
لیکن وہ قلبی سکون نہیں ہے۔ کاروباری اعتبار سے دنیا جہاں کے لوگ ان سے مشورے کر رہے ہیں اور وہ ہم سے مشورے کر رہے ہیں کہ یار بے قراری بہت ہے۔ دین کو جگہ دو گے تو سکون ملے گا، دین کو جگہ نہیں دو گے تو بے سکونی ہی رہے گی۔ کر کے دیکھ لو، چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ چل جائے گا۔ لیکن اصل میں یہ چانس لینے کا موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی چانس مل جائے گا، ایک ہی ملی ہے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے موافق گزارنے کی ضرورت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے، اور پیغام کا جب پہنچا دیا تو پیغام کو سیکھیں سمجھیں کیا لے کر آئے تھے، اور پھر حضور کی سیرت کے مطابق خود کو ڈھالیں، تو اس شخص نے حقیقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا فائدہ اٹھا لیا۔ ورنہ ٹھیک ہے، محبت حضور سے ہر مسلمان کو ہے، وہ خوشی بھی مناتا ہے، اظہار مسرت بھی کرتا ہے، یہ محبت کی علامت میں سے ہے، اگرچہ عمل نہ کرتا ہو۔ حضور کا نام سنے گا تو چہرے پہ رونق آ جائے گی، یہ محبت کی علامت میں سے ہے۔ لیکن کمال محبت یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ یہ صرف الفاظ نہیں ہیں، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اطاعت اور اتباع میں آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ آپ کے نبی کیا لے کر آئے۔ اطاعت اور اتباع میں آپ کو اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا کہ انہوں نے کون سی چیز کس طرح سے کی ہے۔ اب اس کے مقابلے میں باطن سے بہت سارے تقاضے، یوں کر لے، ایسے کر لے، ایسے کر لے، لیکن دوسری طرف شریعت کھڑی ہوگی تو ان باطنی تقاضوں کو رد کر کے شریعت کے موافق فیصلہ کرنے والا حقیقتاً جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانے والا ہے۔ یہ خوشی ایک دن کی نہیں ہے، بلکہ یہ خوشی انسان کی طرز عمل میں سرایت کرتے ہوئے دکھائی دے کہ ہر جگہ آپ کو معاشرے میں پاکیزگی ہی پاکیزگی نظر آئے، ہر گھر میں آپ کو دین اسلام نظر آئے، تو ہم کہیں گے کہ ہاں اس امت نے واقعتاً اپنے نبی کی آمد کی خوشی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس میں کوئی اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول پہ تو معاذ اللہ کوئی احسان نہیں کر رہا، بلکہ ان کو ایک نعمت دی گئی، اس نعمت کی انہوں نے قدر کی تو اس کا وہ فائدہ اٹھائیں گے، نہ صرف اس زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی۔ تو اس لیے جہاں ہم حضور کی ولادت کی خوشی مناتے ہیں دوسرے طریقوں سے، اس مخصوص وقت میں ایک ماحول کریٹ کر لیتے ہیں، اچھا ہے، بہت ہی اچھا ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حضور کی اطاعت اور اتباع کی جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی جو اللہ سے امید رکھتا ہے ملاقات کی اور جو آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے، پھر اسے تو چاہیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو فالو کرے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بہترین زندگی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مبارک کردار پر مہر تصدیق ثبت فرمائی ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل اللہ کی رضا کے عین موافق ہے، ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہے، ذرا بھی ادھر ادھر۔ تو اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر لوں، یا بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں وہ عمل جان لوں یا کروں کہ جو اللہ کو خوش کرتا ہے، تو وہ کسے دیکھے، وہ کس کو دیکھے؟ جاؤ گھومو، ساری دنیا کی سیر کر لو، ایک کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، وہ اللہ کے حبیب ہیں۔ خود فرمایا کہ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہاری محبت کا دعویٰ کب سچا ثابت ہوگا؟ فاتبعونی، میری اتباع کرو، کیونکہ میرا ہر عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کے عین موافق ہے۔ تو میری اتباع کرو گے تو تمہارا عمل بھی اللہ کی رضا کے عین موافق ہو جائے گا، نتیجہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا اور تمہاری خطاؤں کو بخش دے گا، تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا، یعنی پاکیزگی حاصل ہو جائے گی۔ تو جو شخص بھی اپنے رب کو خوش کرنا چاہتا ہے، اس کی جانب سے دی جانے والی نعمتوں کا، اس وجود کا اور نہ ختم ہونے والی نعمتوں کے یہ مسلسل
ایک جو سلسلہ نعمتوں کا جاری ہو اس کا کچھ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے حصہ حاصل کرے اور اپنی زندگی میں نافذ کرے۔ اس سے ذہنی سکون بھی ہے، قلبی سکون بھی ہے، گھروں کا چین بھی ہے اور معاشرے کی برائیوں کی خاتمے کا باعث بھی ہے۔ یعنی ہر اعتبار سے اس کو دیکھا جائے تو یہ کامل ایک مکمل دستور ہے جو ہر مقام پر رہنمائی فرماتا ہے۔ اور یہ غزوہ احزاب کے موقع پر یہ آیات نازل ہوئی تھی، سارے دنیا جہاں کے لشکر جمع ہو کے آ گئے تھے مدینے پہ حملہ کرنے، اس لیے احزاب حزب کی جمع ہے لشکر، بہت سارے لشکر آ گئے تھے، اور اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں کہ پھر حفاظت کی غرض سے مغربی دیوار وہاں سے آسان تھا ایکسیس، دوسری جگہ تو چلو پہاڑیاں بنی ہوئی تھی تو اس پہ سے آنا ان کے لیے مشکل تھا، ایک ہی راستہ تھا تو اس کو خندق کے ذریعے اتنی بڑی بڑی خندقیں کھود دی جائیں کہ ان کے گھوڑے اس کو عبور نہ کر سکیں، تو اس خندق کو کھودنے میں اتنی محنت لگی اور حضور نے خود آپ نے مٹی اٹھا کر دوسری جگہ منتقل فرمائی، مضبوط چٹانوں کو آپ نے توڑا، یعنی صحابہ کے ساتھ مل کر کام کیا۔ کسی نے بھوک کی وجہ سے پتھر باندھ لیا تو حضور کے شکم اطہر پر 2 پتھر بندھے تھے، یعنی یہ مشکل، ویسے تو یہ خاص اس تناظر میں آیت پاک نازل ہوئی کہ دیکھو ان کو، یہ کسی مشکل سے گھبراتے نہیں ہیں، ذرا بھی ماتھے پر بل نہیں ہے کہ اتنے سارے آ گئے ہیں اب ان کا مقابلہ کیسے ہوگا۔ پھر وہ قریبی بنو قریظہ والے یہودیوں سے معاہدہ تھا، انہوں نے بھی عین وقت پہ معاہدہ توڑ دیا کہ وہ بھی یہ سمجھے کہ اب اتنے لشکر ان پر آ پڑے ہیں تو یہ تو گئے ختم، تو اب ان سے معاہدہ رکھنا نہ رکھنا کوئی مقصد نہیں ہے، تو انہوں نے بھی اس وقت اس سے بھی حضور کی طبیعت پہ کوئی فرق نہیں پڑا، اور تنگی اتنی کہ کھانے کے مسئلے، غذا کے مسئلے، خوراک کے مسئلے، لیکن ایک استقامت کا پہاڑ ہے لیڈرشپ میں جو موجود ہے اور سب کو سہارا فراہم کر رہا۔ تو اگرچہ اس خاص تناظر میں یہ آیت پاک نازل ہوئی لیکن حکم اس کا عام ہے کہ ہر ایک اعتبار سے تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کی سنتوں پر عمل کرو، دین کو تقویت دو، مصیبتوں پر صبر کرو، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑو۔ یہ سب نظریے کے پیچھے چل رہے تھے، ورنہ اتنی سردی تھی غزوہ خندق کے موقع پر، بھوک اتنی شدید، اتنی محنت والا کام، خندق کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہے، لیکن اور اتنی بھوک ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھا ہے لیکن کوئی بھی چھوڑ کر جاتا نہیں ہے، جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج تو دین کی وجہ سے ذرا تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں بھائی ہم نہیں کر رہے، لیکن یہ لوگ کسی فائدے کی وجہ سے نبی کریم کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں تھے، بلکہ ایک نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے کہ دین کو تقویت دینی ہے، حق کو بلند کرنا ہے، اور اس ہی میں ہماری فلاح ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے، اور یہی درست راستہ ہے کہ جس ذات اقدس نے ہمیں وجود عطا کیا، ہزارہ نعمتیں عطا کی ہیں، اب اس کا کچھ شکریہ ادا کرنے کا موقع ہے، تو جان دے کر بھی وہ ادا کیا جائے گا، اور جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو اگر کچھ کر بھی لیا تو اللہ پہ تو معاذ اللہ کسی نے احسان نہیں کیا، اسی نے جان دی تھی اور اسی کی راہ میں لٹا دی، تو جان تو ویسے بھی نکل جانی ہے، کوئی کینسر میں مرے گا، کوئی حادثے میں مرے گا، کوئی کسی چیز میں مر جائے گا، موت تو آنی ہے، لیکن اللہ کے لیے موت آئے، بتاؤ وہ موت اور عام موت میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے؟ لوگ اس موت پہ رشک کرتے ہیں کہ یار ایسی موت تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تو حقیقت حال یہ ہے کہ اس خاص موقع پر اگرچہ یہ آیت پاک نازل ہوئی لیکن ہر شعبے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہترین عملی نمونہ ہے، اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ نجات سب کو چاہیے، اور راستہ واحد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی میں ہے۔ اس روئے زمین نے کبھی کوئی ایسا آدمی دیکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ میری ہر بات لکھ لو اور سب کچھ بتا دو جو میں گھر میں کرتا ہوں وہ بھی سب کو بتا دو؟ بہت ساری حماقتیں آدمی کر رہا ہوتا ہے، کچھ غلطیاں اس سے ہو جاتی ہیں، کچھ ساری باتیں بتانے کی نہیں ہوتی ہیں، کچھ چھپانے کی ہوتی ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا کیا فرماتے ہیں؟ سب بتا دو، اکتب یا عبداللہ، اے عبداللہ میری ہر بات کو لکھ لیا کرو، کیونکہ کیفیت چاہے جمال کی ہو یا جلال کی ہو، اس دہن اقدس سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے۔
یعنی کوئی کیفیت ہو، کوئی ماحول ہو، جمال ہو، جلال ہو، حق ہی حق اس زبان حق ترجمان سے نکلتا ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی نا کہ کیفیت بھی غالب نہیں آتی ہے، کیفیت پر بھی ایسا کنٹرول ہے کہ چاہے کسی طرح کا بھی ماحول ہو، حق کے سوا اس زبان اطہر سے کچھ نہیں نکلتا۔ تو بتاؤ کس کی پیروی کرو گے؟ اس کی پیروی کرو گے کہ جو غصے میں آپے سے باہر ہو کر ماں بہن کی گالیاں بکتا ہے، اس کی اتباع اور پیروی ہوگی؟ یا اس کی اتباع اور پیروی ہوگی کہ جس کی زبان پاک سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں؟ کیونکہ اتباع کس کی ہوتی ہے؟ حق کی اتباع ہوتی ہے، اور حق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو کوئی ایسا روئے زمین پر آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنی ازواج، آپ کی جو تعدد ازواج ہے، اس کا ایک حکمت اور مقصد یہ بھی لکھا ہے سیرت نگاروں نے کہ جو مرد کے جو گھریلو معاملات ہوتے ہیں وہ ازواج کے سامنے ظاہر ہوں، اور ان ازواج کے ذریعے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر میں برتاؤ تھا اور گھر میں جو طرز زندگی تھا وہ امت تک منتقل ہو۔ اس کو منتقل کرنے کے لیے اتنے سارے بندوں کو جمع کر لیا، اور ہر ایک بات کر رہا ہے لیکن کوئی ایک نیگیٹو بات نہیں کرتا ہے، کیونکہ نیگیٹو بات تو وہ کرے گا نا جو نیگیٹو دیکھے گا۔ یہاں تو حق ہی حق ہے۔ تو آپ بتائیے کہ ایسی ذات کی اگر اتباع نہ کی جائے گی تو پھر کس کی اتباع اور پیروی کی جائے گی؟ زندگی بہت ہی مختصر، کل تک جو شادی کی امید اور ایک انگڑائیاں امنگیں، شادی ہوگی، یوں ہوگا، فلاں ہوگا، آج اس کے بال سفید ہو گئے، اس سے پوچھو بھئی ہاں بھئی کہاں گئے وہ دن جب تم یہ 20-22 سال کے گھوما کرتے تھے اور بہت سارے ارمان لے کر، کہاں گئے؟ وہ کہتے پتہ ہی نہیں چلا، پتہ ہی نہیں چلا۔ اب یہ جو 40-42 سال 43 سال میں داخل ہو گیا، یہ کب 53 کا ہو جائے گا یہ پوچھنا، 53 پہ کہے گا پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت مختصر سی زندگی ہے۔ اس مختصر سی زندگی میں اس عظمت والے کردار کو جگہ دینے کی ضرورت ہے۔ جی تو سبھی رہے ہیں نا، لیکن حقیقی زندگی وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت والی زندگی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی والی زندگی، اور وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ انسان علم دین حاصل نہ کرے۔ علم دین نور ہے، اور وہ راستہ واضح سے واضح کرتا چلا جائے گا، سوچ اور فکر کا راستہ بھی واضح کرے گا، اور عمل اختیار کرنے کی ہمت اور حوصلہ بھی عطا کرے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور ایک اور مقام پر فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم تفلحون، کہ اطاعت کرو اللہ کی، یعنی حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو اس کے رسول کا، تاکہ تم فلاح پاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ۔ کامیابی ہر ایک کی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کامیابی کو پوشیدہ رکھا ہے یا مشروط رکھا ہے اطاعت رسول کے ساتھ، کہ جس نے اطاعت رسول کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق ان ایام میں ضرور کوئی کتاب پڑھیں، کیونکہ جب تک اپنے رسول کو بندہ جانے گا نہیں اس وقت تک وہ رغبت جو ہے، وہ بلا کی رغبت میں عرض کر رہا ہوں کہ جو فدا ہونے کا تقاضا کرتی ہے، جو ہر اعتبار سے نبی کے طرز عمل پر چلنے کے لیے خود کو تھکانے کا تقاضا کرتی ہے، وہ تحریک پیدا نہیں ہوگی۔ لہذا اپنے نبی کو جاننے کی ضرورت ہے۔ کفار نے جو انکار کیا وہ اسی لیے انکار کر دیا کہ وہ نبی کی معرفت نہیں رکھتے تھے۔ جب معرفت نہیں رکھتے تھے تو انکار کیا، اور صحابہ پہچان گئے تو انہوں نے ہر ایک چیز میں اتباع کی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شریعت مطہرہ آپ کو کہتی ہے یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، اس کو لازم کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنن ہدا ہیں ان پر عمل کا تقاضا کیا جاتا۔ لیکن ایک ہے سنن زوائد،
کہ حضور کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے کھانا تناول فرماتے تھے، اس میں اگر ان کی اتباع اور پیروی کریں گے تو باعث اجر و ثواب ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سبب ہے۔ لیکن اگر اس میں انسان اتباع نہیں بھی کرتا ہے تو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ لیکن صحابہ کا معاملہ اس سے بھی بہت زیادہ آگے تھا کہ صحابہ کرام ایک صحابی مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تو لوگوں نے کہا ابھی تو مسجد سے نکلے ہیں اور اس درخت کے نیچے بیٹھنے کی کیا ضرورت پیش آئی آپ کو؟ فرمایا کوئی ضرورت نہیں تھی سوائے اس کے کہ میں نے حضور کو ایک بار دیکھا تھا کہ مسجد سے نکلے اور اس درخت کے نیچے بیٹھے۔ یعنی اس حد تک اتباع کرنا کہ جس کا مطالبہ نہیں ہے، جس کی ضرورت نہیں ہے، جس کا تقاضا نہیں ہے، لیکن وہ ایک ہی چیز کہ نبی کریم کو دیکھتے تھے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، پھر یہ پوچھتے نہیں تھے کہ یہ فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے، بس آنکھیں بند کر کے سرکار کی پیروی کیا کرتے تھے، کیونکہ یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، یہ کوئی عادی شخص نہیں ہے، یہ خاص شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ اس بات پر راضی ہے کہ اسے قدوہ بطور امام مقرر فرمائے، اور اللہ نے بطور امام مقرر فرمایا ہے اور سید الخلق آپ کو بنایا ہے کہ مخلوق کے سردار ہیں اور سب کو انہی کی اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہم السلام۔ تو اس اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھا جائے تو ایک اللہ کی بہت عظیم نعمت ہمارے پاس حضور کی صورت میں موجود ہے، لہٰذا بد نصیبی ہے ان لوگوں کی کہ جو اس پاکیزہ زندگی والے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی بات مانتے ہیں، شیطان کی بات مانتے ہیں، یا ماحول سے متاثر ہو کر جو سب کر رہے ہیں اسی طرز پر زندگی گزارتے ہیں۔ یہ محرومی ہے کہ ایک بہترین طرز عمل اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا اللہ تعالیٰ کے حبیب کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس کی ناقدری کر رہے ہیں۔ حقیقتاً ان کے مقام اور مرتبے تو بہت بلند ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ ان کے مقام تو بہت بلند و بالا ہیں، ہماری عظمت اس میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان کے دامن سے وابستہ کریں۔ جو جتنا نبی سے جڑا ہوا ہوگا وہ آخرت میں اتنا ہی انعام پائے گا، دنیا میں بھی سکون ہے اور آخرت میں بھی اعزاز اور اکرام ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہ انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ تو یہ کس طرح سے بنتے ہیں؟ صدیق کیسے بنتا ہے؟ شہید کیسے بنتا ہے؟ صالح کیسے بنتا ہے؟ کیا نبی کو بیچ میں سے ہٹا کر بن جاتا ہے؟ نہیں، یہ بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب نبی کے دامن سے وابستہ ہو، اور جب نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عزت مقام میں اس کو مقام عزت حاصل ہو جاتا ہے کہ کسی کو شہید قرار دے دیا، کسی کو صدیق قرار دے دیا، کسی کو اپنا ولی اور دوست بنا لیا، کسی کو صالحین میں سے قرار دے دیا، اور پھر اس پر انعامات کی بارش فرما دی۔ تو یہ صرف اور صرف نتیجہ ہے اور صدقہ ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے وابستگی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے اور اپنے آپ کو اس سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔